ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کب گناہوں سے روکتی ہے؟ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے۔ پہلے نمبر پر دوا کو پابندی سے اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم یا ڈاکٹر بتائے۔ دوسرے نمبر پر پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوا کے اثرات کو ذیل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس وقت جب نماز کو سنت نبوی کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق وضو بھی کریں، حرام سے بچیں، کپڑے بھی حلال مال سے ہوں اور کھانا بھی حلال کا ہو، تو پھر جب نماز پڑھیں گے صحیح طریقے سے وضو کریں، پھر نماز ادا کریں اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کر آداب و شرائط کے ساتھ، تو پھر وہ صحت و قبولیت کے لیے وہ ضرور اس کی بے حیائی کو روک دے گی اور اسی طرح برائی کو روکے گی۔ تو جب حرام کھائیں گے اور ساتھ نماز بھی پڑھیں گے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ فرض تو اتر جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ برائی بھی چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا اس سے چاہیے کہ انسان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔